السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سامعین کا ہمارے چینل آرکیو اسلامک اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، اور آج کا ہمارا سبق ایک کسان کی کہانی سے شروع ہوگا۔ اپنا سبق پڑھنا ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کسان۔ چند سال گزرے کہ ایک کسان گنگا کے کنارے کسی چھوٹے سے مزرعہ میں آباد تھا۔ اس غریب کے پاس ایک گائے تھی۔ ایک برس ایسا سخت قحط پڑا کہ گائے کے واسطے گھاس کا تنکا بھی میسر نہ آیا۔ کسان کو سخت تردد ہوا کہ گائے مر گئی تو کیوں کر زندگی بسر ہوگی، پھر اتنا سہارا بھی عیال و اطفال کو نہ رہے گا کہ دودھ پی کر دم تھام لیں۔ کچھ دیر ہر قسم کی تدبیریں سوچتا رہا۔ آخر کار اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ چارہ کہیں سے چرا کر لائے یا گائے سے ہاتھ اٹھائے۔ وہ رات کے وقت ایک ہمسایہ کسان کے کھیت میں جا گھسا اور اس کی گری میں سے چارہ چرانا شروع کیا۔ جب یہ ناجائز کام کر رہا تھا، خود اس کی زبان سے نکلا، ایمان بڑی چیز ہے دنیا میں پر افسوس، کیا کیجئے جب جان کی جو خوں نہ سہی جائے۔ اب گائے کو رکھتا ہوں تو ایمان ہے جاتا، ایمان کو رکھتا ہوں تو ہاتھوں سے چلی گائے۔ اس نے پھر تأمل کیا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں۔ فوراً جہاں سے چارہ اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا اور کہنے لگا، ان سلامت ہے تو ہے آس خدا سے، مرتی ہے اگر گائے تو مر جائے بلا سے۔ بھوکی گائے کو یاد کر کے پھر اس کا جی بھر آیا اور سوچنے لگا کہ ہائے کیوں کر اس کی جان بچاؤں، اس کو مر جانے دوں تو بچوں کو کیا کھلاؤں۔ یہ سوچ کر پھر گری میں سے چارہ نکالا اور مستعد ہوا کہ بوجھ سر پر لے چلے۔ جس وقت وہ بوجھ اٹھانے کو جھکا ہے، ایک آواز کان میں آئی، ہے برا یہ کام او نادان نہ کر، چارے پر ایمان کو قربان نہ کر۔ غریب کسان کو معلوم نہ ہوا کہ یہ آواز کس کی ہے، مگر جو ہدایت اس غیبی آواز میں بھری ہوئی تھی وہ اس کے دل میں اثر کر گئی۔ حیا کی خصلت جو انسان کو ہر برے فعل سے بچاتی ہے، اس کی طبیعت تازہ ہو گئی۔ وہ چوری سے باز رہا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا گھر کی طرف چل دیا۔ دوسرے دن وہ حیرت زدہ سا رہ گیا جب دیکھا کہ وہی ہمسایہ چری کا بھاری گٹھا لیے اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ پہلا لفظ جو اس نے کہا یہ تھا، چوری میں کیا دھرا ہے ایمان ہے تو سب کچھ، چوری میں کیا دھرا ہے ایمان ہے تو سب کچھ، لے گائے کی نہ کرنا اے یار فکر اب کچھ۔ وہ بھی عجیب وقت تھا۔ غریب کسان کو فوراً معلوم ہو گیا کہ رات کی کارروائی سے میرا ہمسایہ ضرور واقف ہے۔ وہ خاموش تھا مگر شرمندگی اور خوشی کی بھری نگاہوں سے نیک ہمسائے کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اتفاق یوں ہوا کہ رات کو اس کا ہمسایہ اپنے کھیت پر موجود تھا اور ایک پوشیدہ جگہ میں بیٹھا تمام ماجرا دیکھتا رہا۔ وہ غیبی آواز اسی ہمسائے کی آواز تھی۔ اگرچہ ممکن تھا کہ وہ اسی وقت اپنی رحمدلی ظاہر کرتا، مگر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنے غریب اور مایوس ہمسائے کو یکایک خوش کرے۔ یاد کرتے ہیں اس کے ہجے اور معنی۔ مزرعہ اس کے معنی ہے کھیتی، تردد اس کے معنی ہے فکر، پریشان، عیال اس کے معنی ہے بیوی بچے، اطفال اس کے معنی ہے بچے، چارہ اس کے معنی ہے گھاس، قحط اس کے معنی ہے کال بارش نہ ہونا، ناجائز اس کے معنی ہے غلط، تأمل اس کے معنی ہے سوچ بچار، حیرت زدہ
اس کے معنی ہے تعجب میں پڑنے والا، ماجرا اس کے معنی ہے حالت۔ آج کا سبق ہمارا یہیں پر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔